واقعہ یہ ہے کہ 2025 جنوری کچھ دن ہوئے، امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا، اس کا ایک شہر لاس اینجلس، وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ تو سوشل میڈیا پر ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے جو یہاں کے مسلمان دوست ہیں، بھائی ہیں، بلکہ ہم لوگ ہی ہیں، تو ایک واویلا اور ڈنڈورا پیٹنا، بلکہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دینا اور لڈیاں ڈالنا، کس بات پر؟ کہ فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، پس پردہ جو طاقت تھی وہ امریکہ ہی تھی، اور وہاں جو ظلم ہوا وہ بے انتہا تھا۔ تو پھر خدا نے اس ظلم کا انتقام امریکہ سے لے لیا، اور خدا کا عذاب مسلط ہو گیا امریکہ پر۔ لاس اینجلس میں ایسی آگ لگی، ایسی آگ اٹھی کہ اسے بجھائے وہ بجھی نہیں۔ تو یہ میمز چل رہی تھی اور پوسٹیں چل رہی تھی کہ سپر پاور خدا ہے، اب بجھا کے دکھاؤ آگ، اور فلسطین کا انتقام ہو گیا، خدا کا عذاب آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دو تین سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ اور بھی لوگ کر رہے ہیں، ہر تیسرے آدمی کے ذہن میں سوال ہے، میں بھی سامنے رکھ دیتا ہوں اور آخر میں پھر اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین میں جو ظلم ہوا اس کا انتقام لاس اینجلس میں آگ کی صورت میں لیا گیا اور یہ عذاب تھا، تو اصل جو پالیسی ساز تھے، اصل جو اس فلسطین پہ ہونے والے ظلم کے مجرم تھے، جو حکمران طبقہ تھا، جو کیبنٹ تھی، وہ تو اس میں محفوظ رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جس طرح خدا کو پیش کر رہے ہیں وہ خدا کمزور معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اصل مجرموں سے انتقام ہی نہیں لے سکتا؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ کیسا تصور خدا ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو مل جائے، پالیسی ساز کوئی اور ہوں اور سزا جو ہے وہ شہریوں کو ملے؟ تو خدا کی ایک صفت ہے عدل کرنا، عادل نام ہے صفات میں سے خدا کی۔ تو کیا یہ بات خدا کے عدل کی صفت کی نفی نہیں کرتی کہ جرم کسی نے کیا اور سزا کسی اور کو دی؟ کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنے اس تصور کی روشنی میں خدا کو بے انصاف اور ظالم کہہ رہے؟ دو باتیں۔ تیسری بات، چلیں انسان تو جو ہوا سو ہوا، جو وہاں جنگلات میں چرند پرند اور جو مخلوقات تھیں وہ جو جلی ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ چلیں ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کوئی نہ کوئی تعویل آپ کر لیں گے۔ چوتھی بات یہ کرتے ہیں، کیا دنیا جزا سزا کی جگہ؟ کہ یہیں پہ سارے فیصلے ہونے ہیں؟ اگر یہیں پہ سارے فیصلے ہونے ہیں تو پھر قیامت کا کیا تصور ہوا؟ وہ جو میزان وہاں لگے گی، وہاں جو نامہ اعمال کھلے گا، وہاں جو فیصلہ سنایا جائے گا، پھر اس کی کیا وقت ہوگی؟ اگر یہیں پہ سب فیصلے، اگر یہ مان لیں کہ یہیں پہ انتقام پورا ہو جائے گا اور جزا سزا ہو جائے گی، تو پھر کیا ہر ظالم دنیا ہی میں اپنے ظلم کا مزہ چکھ لیتے؟ آگے چلیں، اگر اب یہ کہیں کہ کسی قوم کی بدعمالیوں کے باعث اس کے کسی بھی حصے پر عذاب آ سکتا ہے اور اصل جو مجرم ہے ان کو اشارہ دیا جا سکتا ہے اسے انہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، تو پھر لوگ یہ آپ سے سوال کریں گے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے، کیا آپ اسے مانیں گے کہ مسلمانوں کی بدعمالیوں کے باعث فلسطین میں ان پر عذاب مسلط ہے خدا کا، اور وہ ٹھیک ہے؟ اور ایک بات بتاؤں، میں نے سرچ کیا کہ کس نے ملک میں زیادہ احتجاج ہوئے فلسطین میں جو ظلم تھا فلسطینیوں کی حمایت میں اور ظالموں کے خلاف، تو امریکہ کو میں نے سرچ کیا، تو ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایسی ہزاروں ہیں، ایک میڈیا رپورٹنگ ہے اور ایک تھم نیل ہے۔ لاس اینجلس سے سب سے بڑی ریلی نکلی ہے اور آگے وائٹ ہاؤس میں احتجاج ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کو آزاد کریں، اس پہ ظلم نہ کریں۔ باقی شہروں کی تفصیل بھی ہے، لیکن جو نیچے کیپشن ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ لاس اینجلس کا دیا گیا، یعنی سب سے بڑی ریلی وہیں سے تھی۔ وہ لوگ تو احتجاج کرنے والوں میں شامل تھے۔ اب یہ بات کوئی سمجھدار یا دین کا فہم رکھنے والا آدمی یا کوئی عالم اس طرح کی کمزور بات نہیں کر سکتا، نہ اس نے کی ہوگی۔ یہ بات تو ایک عام مسلمان کر رہا ہے، تو پھر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جائے؟ میں جو میرے پیش نظر بات ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان محرکات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر کیا نفسیات ہے، اس کے پیچھے کیا محرک ہے
کہ وہ اتنا خوش ہوئے ہیں اس نقصان پر. یہ اس کے میرے پاس تحدید ہے اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی سی اس واقعے کی 20 بڑی پوسٹیں اٹھائی جائیں جس کو بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا اور بہت کمنٹ کیے ہوں، اور ان 20 پوسٹوں کے کمنٹ کا جائزہ لیا جائے. وہ کمنٹس پڑھ کر آپ ان دماغوں کے اصل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے اور کیا سوچتے ہیں. کیا وہ اپنی خواہش کو خبر بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ کمزور قوموں کا، زوال آمادہ قوموں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا کیا شے ہے؟ تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. جو نفسیات کے ماہرین ہیں، جو نفسیات کا فہم رکھتے ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کو ایک زبردست قسم کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس واقعے پر جن لوگوں نے خوشیاں منائی اور اسے خدا کا عذاب کہا ہے کیا جائے. تو یہ اس کے بات پیچھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. جو سوالات تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ ہر تیسرا آدمی کر رہا ہے. ایک آخری جملے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. یہ بہت مشہور ہوا اور لوگ لکھ رہے ہیں تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس آگ میں گوروں کے کپڑے بھی جل گئے ہیں اور اگلے سال لنڈا نہیں لگے گا.